شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جس نے یہ سورت 41 بار فجر میں پڑھ لی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کے سارے خزانے مل جاتے ہیں، نہ کبھی بیمار ہوگا اور نہ کبھی مالی پریشانی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ایسی سورہ مبارکہ جسے اگر آپ صبح کے وقت صرف 41 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو آپ کی زندگی سے ہر طرح کی پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے، گھر میں، رزق میں، مال میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، اور مسلم کی یہ حدیث بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ شخص اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکے، اور اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق نیکی کر لے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر بلکہ 700 یا 700 سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی، بلکہ اگر وہ برائی کے ارادے پر عمل نہیں کر پاتا تو اسے پھر بھی ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے برے ارادے کے مطابق برائی کر گزرے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی برائی درج کی جاتی ہے۔ گویا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے۔ اس رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اور اس کتاب میں یہ الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ گویا اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی زیادہ محبت ہے جتنی ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ جب ایک عورت کو اپنے بچے کے ساتھ والہانہ محبت کرتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ ناظرین، پروردگار اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر بھی انسان اپنی بری روش، سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا مستحق بن جائے تو اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک جماعت کے قریب سے گزرے اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس جماعت میں ایک عورت ہانڈی پکا رہی تھی اور اس کا بیٹا پاس ہی بیٹھا تھا۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو عورت لڑکے کو پیچھے ہٹا لیتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو عورت نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ بہت رحم کرنے والا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو عورت نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے۔ فرمایا کہ ہاں۔ عورت نے کہا،
ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور ناظرین روتے رہے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرتا سوائے ان لوگوں پر جو سرکش ہیں، یعنی اللہ سے سرکشی کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکاری ہیں۔ ناظرین، جن احادیث میں اللہ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کا مطلق ذکر ہے، وہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ گناہ ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ شرک اللہ کے نزدیک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ بس کسی انسان کا اللہ کی بے پایہ رحمت اور بخشش کے باوجود اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جانا بھی عین ممکن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونے کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیک اعمال اور توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کا اہل بنانے کی کوشش کرتا رہے، اللہ کے احکامات کو مانے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کرے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام نہ کرے، استغفار کو اپنا شعار بنائے، شرکیہ امور سے سخت اجتناب کرے، کیونکہ شرک بندے کو اللہ کی بے پایہ رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، بس حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن و سنت میں جن اعمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، ان میں سے 6 اعمال قرآن کریم سے اور 6 اعمال احادیث سے مبارکہ سے بیان کیے جاتے ہیں۔ 6 آیات مبارکہ: پہلی، اللہ اور رسول اللہ کی فرما برداری کرنا۔ دوسری، بابرکت کتاب قرآن کریم کی اتباع اور پیروی کرنا۔ تیسری، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خاموشی سے کان لگا کر قرآن کریم کو سننا۔ چوتھی، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کرنا۔ پانچویں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ اور چھٹی، 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانا اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ جبکہ 6 احادیث مبارکہ میں پہلی یہ ہے کہ زمینی مخلوقات سے مہربانی کا معاملہ کرنا، دوسری عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کا اہتمام کرنا، تیسری قیام اللیل کے لیے جاگنا، چوتھی ایسی مجلسیں لگانا جس میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا دور ہو، پانچویں بھلائی کی بات کرنا اور بری بات کہنے سے بچنا، اور چھٹی کہ والد کا اپنے بیٹے کی اچھائی کو قبول کرنا اور برائی سے درگزر کرنا۔ ناظرین کرام، یہ بزرگان دین کا عزم ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے کہ یہ ایسی سورت ہے جو اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے، اور ناظرین یہ انتہائی اہم سورت ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور دراصل یہ سورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھلائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں ہی اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اور اس مضمون کو سمجھنے کے بعد ناظرین یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورۃ الفاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میری رہنمائی کر، تو جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین، قرآن مجید اور نماز دونوں کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے۔ اس کی بظاہر حکمت یہ ہے کہ حمد بعض صورتوں میں شکر کے معنی کو متضمن ہے، گویا قاری تلاوت کلام پاک اور نمازی نماز شروع کرتے وقت اپنی تلاوت اور عبادت کی توفیق پر شکر بجا لا رہے ہیں، لہٰذا حال اور قال میں موافقت ہو رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور دعا۔ سورۃ الفاتحہ معنی کے اعتبار سے مکمل دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے اور اسی لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے دعا مانگنے کے آداب کا ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور وہ آداب یہ ہیں کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر روئے زمین کی سب سے مقدس ہستی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پیش کرے، اور پھر اپنی حاجت دنیاوی اور اخروی کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کرے، اور یہی طریقہ حدیث میں وارد ہے۔ اور نفس نماز سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ پہلے حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل، تکبیر، آخری تشہد میں درود اور پھر دعا۔ نیز دعا کے دیگر آداب مثلاً باوضو ہونا، قبلہ رو ہونا، عاجزی سے مانگنا، یہ سب سورۃ الفاتحہ سے مکمل طور پر ثابت ہے کہ سورۃ الفاتحہ عام طور پر نماز میں ہی پڑھی جاتی ہے، جس کے لیے طہارت اور قبلہ رخ ہونا، نیز حال اور قال سے عاجزی کا اظہار کرنا یقینی امر ہے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ ایسی دعا کا انتخاب کرنا چاہیے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کو جامع ہو، مثلاً اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ناظرین، یہ دعا زندگی کے ہر پہلو کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان جیسی دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ جن صورتوں کی ابتدا کلمہ حمد سے ہوئی وہ 5 ہیں، جن میں سے اکثر طویل ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورۃ السبا، سورۃ الفاطر، بجز سورۃ الفاتحہ کے کہ وہ مختصر مگر جامع ترین ہے۔ اور جہاں تک تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں کا تعلق ہے، وہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ 7 صورتوں میں اکثر صورتیں مختصر ہیں، جیسا کہ سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن، سورۃ الاعلیٰ، بجز سورہ بنی اسرائیل کے کہ وہ طویل تر ہے۔ شاید اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں وعد و وعید سے منسلک آیات موجود ہیں۔ وعدہ یہ ہے انعمت علیہم، یعنی اگر اچھا عمل کرو گے تو انعام ملے گا، اور وعید یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یعنی اگر برا عمل کرو گے تو غضب نازل ہوگا۔ ناظرین، انسان اپنی زندگی میں چند اہمیت کے حامل اصول اور قوانین کا محتاج ہوتا ہے جو کہ اس صورت میں بجز مذکور ہیں۔ نظام معاش، رب العالمین، نظام العدالت یعنی کہ مالک یوم الدین، نظام قانون کے سامنے انقیاد یعنی کہ ایاک نعبد، قانون حیات یعنی اہدنا الصراط المستقیم، قوی اور ملی مدافعتی اور دفاعی نظام یعنی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی پوری صورت توحید، معاد جیسے اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ اس لیے اس صورت کو الکتاب بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اور شاید اس بنیاد پر حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو اعظم سورہ فی القرآن کہا گیا ہے، جس طرح آیت الکرسی کو اعظم الآیات کہا گیا ہے۔ اب کتابوں میں قرآن کریم اعظم الکتب، اور صورتوں میں فاتحہ اعظم السورہ، اور آیتوں میں آیت الکرسی اعظم الآیات ہے۔ یہ صورت 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس بنیاد پر اس کو السبع المثانی کہتے ہیں، جن میں سے ابتدائی 3 آیات اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے۔ آخری 3 آیات بندے سے متعلق ہیں، جبکہ درمیان کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اور بندے دونوں کے مابین مشترک ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں،
الحمد اس لیے کہ سورت میں حمد کا ذکر ہے، اور فاتحۃ الکتاب اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت، مصحف کی کتابت اور نماز کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ ام الکتاب اس لیے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کا نام ام الکتاب اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قرأت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ ایک توجیہ اس کی یہ بھی کی گئی کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معانی اور تمام مضامین کا ذکر طور پر آیا ہے، اور تمام مضامین کا ذکر اجمالی طور پر آیا ہے۔ اور ناظرین، اسے ام القرآن امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الحمد ام القرآن اور ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے، اور سبع المثانی اس لیے کہ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیتوں کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس کا ایک نام القرآن العظیم اس لیے ہے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر ہے۔ سورۃ الشفاء اس لیے کہ امام دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یعنی سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ ناظرین، اس کا ایک نام سورۃ الرقیہ ہے، یعنی دم والی سورت، اس لیے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے سانپ کا زہر اتر گیا تھا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ دم والی سورت ہے؟ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی۔ اور ناظرین، اس کا ایک نام سورۃ الاساس بھی ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورۃ الفاتحہ ہے، جب کبھی بیمار پڑھو تو اس سورت کے ذریعے شفا حاصل کرو۔ اور ناظرین، اس کا ایک نام الوافیہ بھی ہے۔ سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی دیگر سورتوں کی طرح اسے نصف نصف 2 رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں، اس لیے اس کا نام الوافیہ ہے، اور اس کا ایک نام الکافیہ بھی ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ یہ صورت دوسری صورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری صورتیں اس کے بدلے میں کافی نہیں ہوتی، اور اس لیے اس کا نام الکفایہ ہے۔ ترمذی اور نسائی نے ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے توریت اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ جیسی صورت نہیں اتاری، اسی لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ اور مسند احمد میں ہے کہ ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت سکھاؤں گا، اور پھر آپ نے انہیں سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ ناظرین، امام احمد نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیات قرآنی کو تلاوت کرتے اور باوضو رہتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دل اور دماغ دونوں پرسکون رہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کا عامل بن جاتا ہے اور اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوتی، انہیں غیب سے رزق ملتا ہے، بیمار ہوں گے تو جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے عامل جب کسی کو دم کرتے ہیں تو موذی امراض سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے اور کوئی راہ دکھائی نہ دے تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک سورۃ الفاتحہ 125 بار پڑھ لیا کرے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ الفاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہوگا۔
انسان جب بیماریوں سے عاجز ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھیراپی بھی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور سب سے افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی تھی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، اور چند ہفتوں بعد ہی ان کے دماغ اور بدن میں چستی پیدا ہو گئی۔ اب ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر وہ سورۃ الفاتحہ کا ہی سہارا لیتے ہیں اور ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ اور ناظرین کرام، اب ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی ہی بدل گئی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت فرض ہے، اور یہ اس کا ضروری رکن ہے جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن مقرر کیا گیا، اور باقی قرأت کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع ترین اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ ناظرین، اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں، اور اس کو الشفا اور الرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورت سے دم جاڑا تو اسے شفا ہو گئی۔ اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ تو ناظرین، سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے، اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ جو شخص اس سورت کو کثرت سے پڑھے اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ بن مانگے ہر چیز اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ ناظرین، آپ اس عمل کو لازمی کریں، اس عمل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔